أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعلى معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الذي خلقت بركته بذاته محياه تعبت الأوان من جيل كثير وليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رزق کے انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں حاجمہ فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ماحول میں ہم کو دین کی فکر عطا فرمایا، دین کی فکر عطا فرمایا۔ اکثر و بیشتر ہم بیانوں میں سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے، زمانہ خراب ہے، برا زمانہ ہے، پراشوب زمانہ ہے، زمانہ اچھا نہیں، زمانے کو کبھی برا نہیں، کیونکہ زمانے سے اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، ہم خراب ہیں، ہم خراب ہیں۔ زمانے سے اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، اللہ اپنا جلوہ دکھا رہا زمانے سے، اللہ تعالیٰ کا ظہور جو ہے زمانے سے ہے۔ اور زمانہ جو ہے وہ ہر وقت ایک نئی تجلی کو اللہ کی ظاہر ہے۔ اب جو صاحب بصیرت ہے وہ لوگ دیکھتے، وہ لوگ سمجھتے، اور ہم وہ لیول میں نہیں ہیں، وہ کیڈر میں نہیں ہیں، وہ اسٹینڈرڈ میں نہیں ہیں، تو کم از کم زمانے کے بارے میں گفتگو کریں۔ ہم خراب ہے، ماحول خراب ہے، لوگ خراب ہے آج کے، ورنہ زمانہ تو جس سے اللہ کا ہے۔ اور دنیا میں بھی زمانہ جتنے مسائل ہیں یا جتنی گفتگو ہے یا جو معاملات ہیں، تمام کے تمام معاملات دین بیزاری کا نتیجہ ہے، دین سے دوری کا نتیجہ ہے، اور دنیا کی محبت ہمارے ذہن میں داخل ہو گئی، دنیا کی محبت ہمارے طرف غالب ہو گئی، اس وجہ سے معاملات۔ آپ بھی کیا کام کرتا ہے؟ جسے محبت ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا، اسے چھین گئی، اس سے لڑائی جھگڑا کرتا، مقابلہ کرتا، اس کو واپس دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا، یعنی جس کی محبت ہے اس کے لیے کام کرتا، اس کے لیے، اس سے محبت ہے اس کے لیے انسان کام کرتا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کیا بولا بھائی، تمام کائنات میں تم مجھ سے زیادہ محبت کرو، میری محبت، اللہ کی محبت ہم سرکار کے ذریعے کر سکتے ہیں، اللہ کی محبت ہم سرکار کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی سرکار نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سرکار کی طرف ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجیے اگر تم مجھ سے محبت کر، اللہ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، بس میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، اور آج ہم جو ناکام ہیں، نامراد ہیں، اسی بنیاد پر اللہ کی محبت کو نہیں رکھے غالب، دنیا کی محبت کو غالب رکھے، اور
اور محبت کی ہوتی ہے کسی چیز سے، ہم کو مثال ہے، بات ہے، کام سوال ہے، ہم کو محبت کسی چیز سے کیوں ہوتی؟ جب ہم کو یہ احساس ہوتا کہ یہ میری ہے، یہ فون ریکارڈ کر رہا، خراب ہو گیا، ٹوٹ گیا، کوئی آ کے بچہ پتھر مارا یا کوئی بچہ سے نکال کے پھینک دیا، تو میرے سر کی جو کیفیت ہے آپ کے سر کی وہ کیفیت نہیں ہے، میرے سر کی جو کیفیت ہے آپ کے سر کی وہ کیفیت نہیں رہتی. کیوں نہیں رہتی؟ آپ کو بولے سر کا فون ٹوٹ گیا، ریکارڈ کرتے تھے، فون اچھا ریکارڈنگ کرتے تھے، پوسٹ کرتے تھے، فون ٹوٹ گیا خراب ہو گیا. لیکن میرے کو جو غصہ رہتا، میرے کو جو فکر رہتی، وہ فکر آپ کی فکر سے، کیوں؟ یہ میری نسبت لگا دیا ہے، میرا، میری محبت، مطلب میری نسبت لگی تو محبت ہو گئی، میری نسبت لگی تو محبت ہو گئی. تو میری نسبت کی جو محبت ہے وہ محبت ختم ہو رہا ہے، وہ محبت اللہ کی محبت ہے، اور میری کے اندر چھپا ہوا اللہ کے ملک ہے، تو مسائل ختم ہو گئے. مسائل جو آج ہیں کیوں ہے بھائی؟ یہ میرا اور تیرا، میں اللہ کی ملک ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پاس رکھا ہمارے اچھی مثال دیتے ہیں، میں بھی دیتا ہوں مثال، اکثر اچھی مثال ہے کہ ہم کبھی، ہم کو بازار جانا ہے، ہم کو بازار جانا ہے، ہمارے پاس ہماری گاڑی نہیں ہے. حضرت اللہ سائیکل کی مثال ہے، جیسے ہم سائیکل ختم ہو، گاڑی کی مثال، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے تو پتھر گٹی جانا ہے، بازار جانا ہے، ہم کو شاپنگ کرنا ہے. ہمارے پاس گاڑی نہیں تو ہمارے دوست کی گاڑی میں بھی دیتے ہیں، کبھی کبھی دوست کی گاڑی لے کے، دوست کی گاڑی لے کے کیا کریں، پتھر گٹی جا کے دکان کے سامنے رکھیے. ابھی دکان میں داخل ہے تو پارکنگ کا ایریا ہے، پولیس والا آ کے وہاں پہ ڈنڈا مار کے بولا سیٹ پہ اس کی گاڑی ہے بیٹا، تو دکان کے اندر سے یا سیڑھیوں کے بغل کیا بولتے، میری گاڑی ہے کی، وہی بولیں گے نا، کیا بولیں گے، میری گاڑی ہے. لیکن دل میں ہمارے کہنے یہ نہیں رہتا کہ وہ میری گاڑی ہے، دل میں پورا یہ رہتا کہ دوست کی گاڑی ہے. چلا رہے ہم، استعمال کر رہے ہم، پارکنگ کر رہے ہم، چالان رہے ہم، پیٹرول ڈلا رہے ہم، لیکن دل میں کہنے یہ خیال نہیں آتا ہمارے لیے میری گاڑی ہے. ہم کو معلوم ہے واپس آنے کے بعد یہ گاڑی کو واپس کرنا ہے دوست کو، مان کے لایا، یعنی وہ امانت کا احساس ہمارے دل میں ہے. امانت کا احساس اگر دل میں ہے تو گاڑی کی حفاظت بھی زیادہ کرتے. میری گاڑی ہے تو ٹوٹی تو چلتا ہوں، دوسری گاڑی ہے چھوڑ سکتے ہو، میری گاڑی رہی تو چلتا، دوسری گاڑی ہے ہم کسی اور کو دے دیتے. وہاں بھی تو اور ہی دوست ملا میرے کو، ارے بھائی میں افضل سے کیا کہہ رہا ہوں کپڑے، ارے میرے بھیجیں گے دوست کے ممکن میں نے لے سکتا. ارے میں کوئی گھنٹہ آیا کہ شاپنگ دکان میں اندر گاڑی خالی کھڑی ہوئی رہتی، چلنے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں خالی افضل میں جا کے میں پیٹرول بھی ڈلا دیتا ہوں. بھائی نکو بھائی، کچھ ہو گیا تو اس کو میں کیا جواب دوں؟ اگر کچھ ہو گیا اس کو کیا جواب دوں گا؟ یہ جواب دہی کا احساس، اس سے گاڑی لیے اس کی جواب دہی کا احساس کرے، وہ احساس ہم کو کیا کر رہا ہے، وہ امانت کی حفاظت کرنے میں مجبور کر رہا ہوں. جواب دہی کا احساس اس امانت کی حفاظت کرنے پہ ہم کو مجبور کر رہا. اللہ تعالیٰ کیا بولا بھائی، لہو میراث السماوات و ما فی الارض، بولا لہو یعنی اسی کی میراث ہے جو کچھ ہے زمین اور آسمانوں میں ہے. لہو ملک السماوات و ما فی الارض، اسی کی بادشاہت ہے زمین و آسمانوں میں، وہی مالک ہے، وہی مالک ہے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ بطور امانت رکھا، ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ مسائل. جب ہم امانت دار بن گئے، حضرت اللہ بولتے اکثر ہمیشہ ہمارے پاس مومن ہمیشہ امین ہوتا ہے. پہلے سرکل کو امین بولتے تھے، سرکل انسپیکٹر جو ہے، سرکل انسپیکٹر کو اردو میں امین بولتے تھے، امانت دار، حفاظت کرنے والا، امانت کی حفاظت کرنے والا. ہم امین بننا سرکار کا لقب تھا، امین و صادق. آپ کے پاس امانتیں رکھائی جائیں وہ امانت کی آپ حفاظت کرتے تھے، جیسی امانت آپ کے پاس رکھائی جاتی وہ امانت میں سے اس کو واپس کر دیتے جو رکھا تھا.
اسلام دشمنی کے بعد بھی کفار و مشرک کا سرکار پہ اتنا اعتبار تھا، جب آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا ارادہ کرے تب بھی سرکار کے پاس کئی امانتیں رکھے ہوئے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ بول کے نکلے کہ تم یہ امانتیں جس کے ان کو واپس کرو، اس کے بعد میرے پاس آ جانا. اتنی دشمنی اسلام سے، پھر بھی سرکار کی امانت داری پہ اتنا یقین تھا. آج ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت قوم یہ چھوڑ دیے، کہ ہم یہ چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ ہم کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا، آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ تم جب تک ہماری راہ میں لگے رہو گے ہم تم کو غلبہ دیں گے، اور پھر تمہیں میں سے ایک دوسری قوم کو چن کے لائیں گے. اللہ اقبال کا مصرع ثانی ہے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہا، جب یہ عرب اور دوسرے لوگ جو اسلام کا تابعدار تھے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ کفار مشرک کو اسلام دیا اور ان سے غلبہ عطا فرمایا اور کعبے کی حفاظت کرتے، مکے کی حفاظت کرتے. تو ہم یہ معاملہ ہمارا جو ہے، ہم اپنے دل سے ہم سوچتے، اپنی بول کے سوچتے، محبت بول کے سوچتے، یہ ہمارے لیے نقصان ہے. اللہ کے ملک اللہ کے حوالے، اور ہم جو چیز کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری اس میں بھلائی نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا، پاسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، پاسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. پاسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ تم جو چیز کو ناپسند کرتے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس میں خیر رکھا ہے. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا، جسے تم محبت کرتے ہو، چاہتے ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے شر ہو، نقصان ہو. اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے. ہم دنیا کو حاصل کرنے کی فکر، اپنی مرضی چلانے کی فکر، اپنا منشا ہونا، میری مرضی ہونا. بھائی میری مرضی کس کے تابع ہونا؟ میری مرضی اللہ کے حکم کے تابع ہونا. میری مرضی کس کے تابع ہونا؟ میری مرضی اللہ کے رسول کے تابع ہونا. میری مرضی میرے نفس کے تابع ہے، میری مرضی میرے خواہش کے تابع ہے، میری مرضی میرے اپنے نفس کے تابع میں مرضی چلا رہا ہوں. ہماری اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہے. ہم جو ذکر کرنے سے پہلے جو بات رکھے ہم کہ اللہ تعالیٰ انسان کے قلب میں فطری محبت رکھا اپنی اولاد کے لیے، مال و متاع کے لیے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت عورت کے لیے رکھا. اس سے بچو. 7 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، اور پہلی چیز جو اس میں لکھی ہوئی ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، آیت کا مفہوم کہ اس میں جو ہے پہلی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ محبت رکھا، سب سے زیادہ غلبہ رکھا. یہ تمام محبتوں سے ہم کو بچنا ہے. بچنا بولے تو اللہ محبت رکھا تھا، نہیں رکھنا تھا اللہ تعالیٰ محبت. کیوں رکھا اللہ تعالیٰ محبت؟ تاکہ ہم کو آزمائے، تاکہ ہم کو آزمائے. دیکھیں یہ دنیا امتحان دہ ہے مومن کے لیے. مومن کے لیے دنیا امتحان گاہ ہے کہ مومن اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے ناکام ہوتا ہے. یہ امتحان ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ محبت رکھا اولاد کے لیے، دولت کے لیے، عورت کے لیے. بندہ میرے منشا کے تحت ان کو استعمال کرتا ہے، میرے منشا کے خلاف ان کو استعمال کرتا ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بولے اللہ تعالیٰ. ہم نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا، ہم آزمائے تم کو، دیکھیں تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. اچھا عمل کیا ہے بھائی؟ اولاد کی صحیح تربیت کرنا. اچھا عمل کیا ہے؟ اللہ کی منشا میں راہ کو مال کو خرچ کرنا. اچھا عمل کیا ہے؟ حلال بیوی سے اپنی ضروریات کو پورا کرنا. اچھا عمل. اللہ آزما رہا، اللہ دیکھنا چاہ رہا. بھائی تمہارے لیے آسانی رکھا میں،
حرام ذریعہ بھی رکھا کمانے کا دولت، حرام ذریعہ بھی رکھا اللہ تعالیٰ دولت کمانے کا. آج دنیا میں ہزاروں راستے ہیں حرام طریقے سے کمانے کے. چوری کریے، ڈاکہ ڈالیے، جھوٹ بولیے، دھوکہ دیجیے، کئی طریقے اللہ تعالیٰ ہم کو آسانی سے زیادہ پیسے کما سکتے. حرام ذرائع سے زیادہ پیسے ہم کما سکتے نہیں. اللہ تعالیٰ آزما ہے کہ تم کیسے ذریعے سے دولت حاصل کرتے ہو. دولت میں دوں گا تمہیں ضرور، میں ضرور دولت دوں گا. ہمارے مقدر میں جو ہے ہم کو ملنے والا ہے، ہمارے مقدر میں جو ہے وہ ہم کو ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ مقدر کے رزق کو یہ کیسے حاصل کرتا ہے، مقدر کے رزق کو یہ کیسے حاصل کرتا ہے. صبر کرتا ہے جب تک کہ اس کا رزق اور اس کو نہ پہنچا دے، نہیں جلد بازی کرتا ہے اور حرام ذریعے سے اس کو حاصل کرنے کی دیتا اللہ تعالیٰ. ہمارے مقدر کا ایک دانہ بھی اگر ہمارے بچا ہوا ہے، ہم کو موت آنے والی نہیں ہے. ہمارے مقدر کا ایک دانہ بھی ہم کو کھانا ہے اور وہ بچا ہوا ہے، ہم نہیں کھائے، ہماری موت نہیں آتی. ہم انتظار نہیں کرتے، بے چین. اس کے لیے وہی دنیا کی محبت. تمام چیزیں گول پھر کے پھر ایک ہی جگہ آتے ہیں، محبت پہ. محبت کے تابع دنیا حاصل کرنا سب محبت. یہ دنیا کی محبت، یہ تمام محبتیں، یہ پوری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع اگر ہو گئے ہم تابع ہیں. صحابہ کرام کو لیتے، مال و متاع نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، بیوی بچے نہیں تھے، بزرگان دین کو لیتے، جو بڑے بڑے خلفائے راشدین گزرے ان کو لیتے، سب کچھ ہے، سب رکھتے، تمام لوگ رکھتے، کوئی نہیں رکھے بولتے نہیں. لیکن اللہ کی مرضی کے تحت، اللہ کے حکم کے تحت ان کی پرورش، اللہ کے منشا کے تحت ان کا استعمال، مال و متاع کا استعمال، دولت کا استعمال. ایک وقت ایسا تھا مدینہ منورہ میں، مکہ اسلامی سلطنت میں، کہ زکوٰۃ لے کے لوگ نکلتے تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہتا تھا. زکوٰۃ لینے والا تو پھر بادشاہ وقت بولتے تھے، پھر ایک بات دیکھو، تلاش کرو کوئی ملتا کیا، نہیں ملا، پورا دیکھ لیا، نہیں ملا نہیں ملا. تو ایک کام کرو کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے اناج خریدو، پہاڑوں میں بکھیر دو، تاکہ اسلامی سلطنت کے چرند پرند بھی بھوکے نہ مرے. اسلامی سلطنت کے چرند پرند بھی بھوکے نہ مرے. یہ پہاڑوں پہ یہ اناج کو پھینک دو، دانوں کو کون سے جو بھی پھینکنا ہے. یہ عمل کرے اللہ تعالیٰ ایسی حکمرانی عطا فرمائے، ایسی حکمرانی عطا فرمائے. چھوڑ دیے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ غلام. قرآن کو ترک کر دیں. قرآن نزول قرآن کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان المبارک. نزول قرآن کا مہینہ آنے والا ہے رمضان المبارک. وہ رمضان المبارک میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے نزول قرآن کیسا ہے، قرآن کے کیا تقاضے ہیں، قرآن کے کیا تقاضے ہیں، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں. علامہ اقبال تو بول کے چلے اور حق بول کے گئے، حق بول کے گئے. وہ زمانے میں معزز تھے، عزت والے تھے، مسلمان تھے، مومن تھے، امین تھے، امانت دار تھے. تم خوار ہوئے، ذلیل ہو، دنیا میں کوئی رتبہ نہیں رہا. آج ساری دنیا میں پرسوں جو میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں کیا بولے بھائی، ہم ٹرمپ کی میٹنگ ہوئی ہمارے وزیر اعظم سے، مودی صاحب سے، ایک ڈسکشن، ایک جملہ پڑا میں، کیا بولے، کیا ہوا ڈسکشن، ہم کمبائنلی دونوں مل کے ہم کیا کریں گے، اسلامی دہشت گردی کے خلاف جنگ کریں گے. یہ اسلامک دہشت گردی کیا لفظ ہے؟ اسلامک دہشت گردی کیا لفظ ہے؟ اسلام میں دہشت گردی ہے ہی نہیں. مسلمان دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا اگر مسلمان ہے. یہ اصطلاح کیوں پیدا ہوئی؟ یہ اصطلاح
کیوں پیدا ہوئی بھائی؟ آج کیوں ایسی امیج ہماری بن گئی؟ ہماری امیج حیدرآباد ہندوستان میں ساری دنیا میں ہماری امیج ایسی بن گئی، ساری دنیا کے لوگ یہی بول رہے ہیں۔ ہم وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے آدمی نہیں ہیں، ہم نیشنل لیول کے بھی نہیں ہیں، ہم اسٹیٹ لیول کے بھی نہیں ہیں، ہم اپنی گلی کے ہیں، اپنی گلی کو درست کر لو بس ہے، ہم اللہ کو جواب دے سکتے ہیں۔ مولا تو میرے کو جتنی استطاعت دیا میں اتنی کوشش تو کرا صحیح اسلامی نظریے کو پیش کرنے کی، صحیح اسلام جو ہے اس کو پیش کرنے کی، میری اپنی۔ اللہ کو ہم جواب دے سکتے، اللہ کو ہم جواب دے سکتے کہ مولا میں نے جو اپنی کوشش کی میری اپنی مثال سے آج اسلام جتنے ممالک ہیں نماز نہیں پڑھو بولتے، کیا برابر پڑھو بولتے۔ میرے دوست ایک آسٹریلیا میں رہتے، تھوڑے دن پہلے بات ہوئی تھی ان سے، تو ایک اسلامک سینٹر خریدنا ہے میں یہاں پہ، کتنے میں بولے تو $1.5 ملین میں دیتا ہوں، $1.5 ملین میں ایک اسلامک سینٹر خریدنا ہے ہمارے لوگ۔ ایک چرچ تھا اس کو خریدنے، بیانہ دیجیے، فنڈ ریزنگ کے لیے کام کرنا ہے، حیدرآباد میں کوئی ہے کہ اچھی مشہور شخصیت ہم ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، بول کے میرے سے رابطہ کریں۔ خیر جو میرے سے بات چیت ختم ہوئی، بعد میں دیکھا پھر میسج فیس بک پہ ان کا آیا کہ ایک پروگرام آرگنائز کریں، اس میں قریب 80% 70% پیسہ جمع ہو گیا بولے وہ اسلامک سینٹر کے لیے۔ بھائی آسٹریلیا نماز نہ کو پڑھو، کل اظہر الدین کا بھی ایک میسج چل رہا، دیکھ رہا ہوں آپ لوگ، اظہر الدین کا بھی ایک میسج چل رہا، 22 تاریخ کو 23 تاریخ کو میں ٹورنٹو میں ہونے والا ہوں مسجد کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے، میرے سے ملاقات کریے آپ آئیے بولتے ہیں۔ نکو بولا کیا امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ، یورپ نماز نہیں پڑھنا بولا، برابر پڑھو گے نماز، ہم کو کوئی اعتراض نہیں آپ کی نماز پڑھنے سے۔ روزہ نہیں رکھنا بولا، برابر رکھو روزہ۔ میلاد نہیں منانا بولا، برابر میلاد مناؤ، میلادہ سب کرو آپ، لیکن کیا مت کرو، اسلامک نظریات کو عام مت کرو۔ کیا ہے اسلامک نظریات؟ معاملات، عبادت کا رابطہ اللہ سے ہے، عبادت کا معاملہ اللہ سے ہے۔ وہ لوگ بولیں کہ آپ کے جو معاملات ہیں اسلامک کلچر کے، اسلامک جو بنیاد کے، اسلامی تعلیمات کے جو معاملات ہیں وہ معاملات کو مت لاؤ، معاملات کی بات مت کرو، نظام حکومت کی بات مت کرو، نظریات کی بات مت کرو۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، آپ جو عمل کرنا ہے عمل کر لو، معاملات میں مت آؤ۔ معاملات ہمارے اپنے معاملات ہیں۔ اسلام میں سود حرام ہے، اسلام میں سود حرام ہے، اسلامک بینکنگ کا نظام قائم کرو۔ بھائی ڈپلومیسی اسلام میں نہیں ہے کیا؟ زبردست ایسے ایسے بہترین دانشور اسلام میں گزرے۔ ایک واقعہ میرے کو اکثر یاد رہتا کہ سیاست کی جو بات آتی، صحابی رسول تھے، شاید اشرف مبشرہ میں ہے، میں نام بول رہا ہوں، جنگ ہو رہی، جنگ چل رہی، تو دشمن کی فوج اور آپ کی فوج میں گفتگو کریں گے، کچھ بات چیت کے ذریعے معاملہ حل ہو سکتا ہے کیا دیکھیں گے۔ تو جو سپہ سالار تھے اسلام کے، انہوں بیچے تھے، انہوں بولے کہ میں اٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں، میں نام بول رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی ریوائز کروں گا تو دیکھوں گا کہ وہ اٹینڈ کرنا چاہ رہے، لیکن خوف بھی ہے کہ اگر میں گیا میرے کو پہچان لیا، میرے کو قید کر لی تو پھر سپہ سالار قید بولے تو فوج ختم، سپہ سالار قید بولے تو فوج ختم۔ تو آپ بولے کہ بھائی ایک کام کرتا ہوں، وفد جاتا نا، ایک آدمی تو نہیں جاتا، 5-6 آدمی مل کے جاتے، تو 5-6 آدمی میں بھی ایک رکن بن کے چلتا ہوں، اپنے جونیئر کو، اپنے سب آرڈینیٹ کو کیا کرے، باس بنا دیا اس کا، وہ وفد کا وہ جو ڈیلیگیٹ ہے، جو لوگ مل کے جانے والے 5-6 کا باس اپنے سب آرڈینیٹ، اپنے جو تحت ہے ماتحت کو بنا کے آپ بھی اس کے اندر چلے۔ وہاں کا بادشاہ بیٹھ کے گفتگو کر رہا، لیکن چونکہ آپ بہت زیادہ دانشور تھے، بہت زیادہ ہوشیار تھے، آپ جو گفتگو کریں
تو گفتگو کر کے جو سمجھا رہے تھے تو انہیں جو تھا سمجھ گیا کہ انہوں دکھ رہے وہ جو اصل سپہ سالار ہے، اور ڈاؤٹ ہو گیا۔ تو یہ جو اسلام کے جو لوگ گئے ہوئے تھے، ان کے جو سبارڈینیٹ جو باس بنے ہوئے تھے، ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ بادشاہ پہچان لیا ہمارے سپہ سالار کو، فوراً اٹھے اور سپہ سالار کو پچکڑ مار دی کھینچ کے، میں بیٹھا ہوں تو کیسے بات کرتا؟ بادشاہ ٹھنڈا ہو گیا سامنے والا، ارے بھائی باس کو تو کوئی نہیں مار سکتا، باس کو تو کوئی نہیں مار سکتا، انہوں نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ برابر ہے بول کے وہ واپس آ گیا۔ بعد میں بولے کہ بھائی میں ہی تھا وہ۔ یہ حکمت عملی ہے، دشمن کو دھوکہ دینا، دشمن کو دھوکہ دینا۔ تو یہ تمام چیزیں اسلام میں داخل ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہم اسلام میں صرف عبادتوں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام میں صرف عبادتوں کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، گوشہ نشینی اختیار کر لینا، دنیا سے کنارہ کر دینا، کٹ جانا۔ پھر تبلیغ دین کس کا کام ہے؟ اشاعت دین کس کا کام ہے؟ ہم بیرون تو نہیں، کم از کم اندرونی اپنے لوگوں کو درست کر لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنے اخلاق کو سنوار لیں، ہمارے اپنے اخلاق سنور جائیں، ہمارے اپنی عادات سمجھ جائیں، اپنی باتیں صحیح ہو جائیں، بس ہے، سامنے والا خود بخود سیدھا ہو جاتا ہے۔ ایک شعر لکھا ہوا ہے باہر، اور ایک یاد رکھنا نا آپ بھی، وہ شعر دہراتے رہنا۔ کیا ہے شعر؟ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ بول رہے، یعنی تو پڑھا ہوا ہے پہلے سے، تو سبق پڑھا ہوا ہے، پھر ایک بار پڑھ لے یہ سبق، تو اس بات کا سبق پھر پڑھ، شجاعت کا سبق پھر پڑھ، عدالت کا، شجاعت کا، کیا ہے بھول گیا دیکھو، سبق پھر پڑھ، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پھر پڑھ، عدالت کا، شجاعت کا، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، صداقت کا، سچائی۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، تو سچا ہو جا، انصاف کرنے لگ جا، شجیع ہو جا، بہادر ہو جا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ تیری موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، تیرا وقت مقرر ہے، مقرر وقت سے پہلے تیری موت آ ہی نہیں سکتی۔ کوشش کر اللہ کی راہ میں، جہاد کا مطلب تلوار لے کے نکلنا نہیں، جہاد نفس کرنا ہے، ہم کو نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ نفس کا جہاد کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے تحت نفس کو تابع کر دینا، اپنی مرضی کو مغلوب کر دینا، اللہ کی مرضی کو غالب کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پھر ہم کو امامت دے گا۔ امام ہم ہیں، امام ہم ہیں، ہماری امامت ہے، ہم چھوڑ دیے امامت کے فرائض، چھوڑ دیے امامت کے منصب کو، چھوڑ دیے۔ کیوں چھوڑ دیے؟ یہ دین بولے تو عبادتوں کو پکڑ لیا، خالی عبادتوں کو پکڑ لیا۔ عبادت نہیں کرنا، عبادت ضرور کرنا ہے، عبادت چھوڑنا نہیں ہے۔ عبادت سے ہم کو قلبی سکون، روحانی سکون ملتا، لیکن صرف عبادت ہی دین نہیں ہے۔ دین میں معاملات کا بڑا دخل ہے، اور بزرگان دین جو دانشور ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے تعلقات کو بہتر رکھنا چاہتے ہو تو ہمیشہ اپنے معاملات کو بہتر رکھو، چاہے دوست سے ہو، چاہے رشتے دار سے ہو، چاہے کسی سے ہو، معاملات کو اچھے رکھو، تمہارے تعلقات اچھے رہیں۔ بھائی بہت قریبی دوست ہیں، بچپن کا دوست ہے، لنگوٹیا یار ہے، ایک بار، دو بار، تین بار میں آپ کو دیکھیں گا، بھائی آپ اسے پیسے لے، ایک مرتبہ بھائی 10,000 روپے دو، میں 15 دن میں دیتا ہوں، آپ نہیں دی ہوئے کسی وجہ سے، 15 دن، ایک مہینہ، 2 مہینے، 5 6 مہینے ہو گئے نہیں دیے، پھر ضرورت پڑی، پھر پوچھ رہے آپ پھر دیا، 2 بار، 3 بار، 4 بار کا دوست کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی نہیں، ہمیشہ دیتا ہوں بول کے منگتا، لیکن دیتا نہیں، دیتا ہوں بول کے منگتا لیکن دیتا نہیں۔ تعلقات کا فرق ہے، یعنی معاملات درست نہ ہمارے۔ ہاں بھائی اگر اللہ نوازے گا تو دے دوں گا میں، اب میری ضرورت ہے، آپ میری مدد کر دو، ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہو گیا، الگ نظریہ ہو گیا، الگ بات ہو رہی۔ وعدہ کر رہی، وعدہ پورا نہیں کر رہی، وعدہ وفا نہیں کر رہی۔
دین کو غالب آنا ہے، اسلام کو غالب آنا ہے، ہمارے اندر دو چیزیں پیدا کرنا، ایک حسن اخلاق، ایک حسن اخلاق، دوسرا معاملات درست، اچھی گفتگو، اچھی بات چیت، نرم گفتگو، عفو درگزر، اخلاق اچھے ہونا اور معاملات درست ہونا۔ اخلاق اچھے ہیں، معاملات درست ہے، ہم برابر اپنی بات کو پیش کر سکتے ہیں۔ ہم اس کے اوپر کام نہیں کرتے، اس کے اوپر توجہ نہیں کرتے۔ ہم دین بولے تو اب یہاں حلقے میں بیٹھ گئے ہیں، کیوں بیٹھ رہے ہیں حلقے میں؟ اللہ کا ذکر کریں، کیوں کریں اللہ کا ذکر؟ پھر باہر نکل کے پھر اپنی بولے تو یہاں سے نکل کے باہر جانے کے بعد بھی اس کا اثر ہونا، ورنہ یہ کچھ کام نہیں۔ ہاں، یہ جو وقت گزرا یہ وقت کی پوچھ نہیں رہیں گی انشاءاللہ۔ جو وقت ہم ذکر کی محفل میں گزارتے ہیں، جو وقت ہم اللہ کی گفتگو میں گزارتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کل اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ وقت کا حساب نہیں لیں گا ہم سے۔ لیکن یہ وقت میں ہم کیا حاصل کریں؟ باہر نکلتے ہیں، پھر ہم دنیا میں ملوث ہو گئے، پھر اللہ کی منشا کے خلاف کرنے لگے، اللہ پوچھے گا۔ ہم دین کو پہلے عمل میں لا لینا، دین کو ہم پہلے عمل میں لا لینا۔ محمد بن قاسم جب ہندوستان کو فتح کرنے آئے تھے، 10,000 کی فوج لے کے آئے تھے، 10,000۔ سیاسی حالات خراب ہوئے اس وقت، بنو امیہ کے بادشاہ جو تھا اس وقت، جو بادشاہ بنا وہ محمد بن قاسم کے خلاف تھا۔ واپس آ جاؤ، اللہ کے فتح کرتے کرتے ہندوستان کا سندھ کا علاقہ پورا فتح کر دیا۔ ایون کہا جاتا ہے کہ چائنا کے بارڈر تک بھی پہنچ رہے تھے۔ 17 سال 16 سال کی عمر میں، 17 سال کی عمر میں سپہ سالار بنے ہیں، 10,000 کی فوج لے کے آئے۔ بادشاہ ان کو واپس بلا لیا، بنو امیہ کے مروان نام تھا شاید، واپس بلا لیا۔ جب واپس گئے، آپ واپس جا رہے تھے، اس وقت آپ کی فوج کتنی تھی معلوم؟ 1 لاکھ، 90,000 نو مسلم نئے نئے اسلام قبول کرے۔ کیوں اسلام قبول کرے؟ یہ جو محمد بن قاسم کی جو کردار تھے، جو اخلاق تھے آپ کے اور آپ کی فوج کے پوروں کے، اخلاق کو، کردار کو دیکھے جو علاقہ فتح کرتے گئے وہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق سے، کردار سے پھیلا۔ ہمارے کردار، ہمارے اخلاق ایسے ہونا، لوگ بولا یہ مسلمان، ہم اس پہ ثابت قدم بھی رہیں۔ انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے، تو ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو درست کرے اور پھر ہم صحیح دین کو لوگوں کے سامنے ہم اپنے عمل سے پیش کر سکیں۔ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی دعا کرتا ہوں کہ اے الہ الا انت، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو، سننے والے کو، دونوں کو سمجھ عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، تیرے اولیاء کے نوری فیضات سے مالامال فرما، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ واسطہ کریم کی واسطہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعلی معلوماتک وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔